الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أما بعد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اما بعد، عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان میں آج کا موضوع ہے صدقۃ الفطر. چونکہ یہ بنیادی رمضان المبارک میں اور خاص طور پہ عید کے ساتھ یہ خاص چیز ہے کہ صدقۃ الفطر ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے. رمضان المبارک کے اختتام پر اسے ادا کیا جاتا ہے. اصل میں یہ فطر جس طرح عید الفطر ہے، روزہ کھولتے افطار، تو روزے کا الٹ ہے کھولنا، یعنی فطر صوم فطر کا الٹ ہے دونوں. افطار کرنا کیا ہے؟ روزہ کھول لیں. تو یہ صدقۃ الفطر ہے کہ جو آدمی شوال کا چاند دیکھے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے. اس میں ہمیں جو بصیرت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ آگے عید ہے اور عید ایک اجتماعی خوشی کا دن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندوبست فرمایا کہ یہ پوری امت اس عید میں شامل ہو، ہر گھر میں خوشیاں ہوں، ہر گھر میں کھانے پکیں اور ہر گھر میں خوشیوں کا یہ تہوار نظر آئے. تو یہ ایک اجتماعی خوشی ہے، تو اس کے لیے پھر صدقۃ الفطر رکھ دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. کہ ہر آدمی جو متوسط درجے کا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا جو امراء ہیں وہ سارے، تو وہ کیا کرے گا؟ صدقۃ الفطر ادا کرے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس خوشی کے لمحے میں پوری امت شامل ہو جائے. اب ہمارا ایک شہر ہے، اس شہر میں کوئی ایسا گھر نہ ہو جہاں بھئی کھانا نہ پکے. تو یہ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر حیف ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے تو انسان اتنا نہ کر سکے. تو یہ بنیادی طور پر سب کو اس خوشیوں میں شامل کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اس لیے پھر علماء فرماتے ہیں کہ قریب دیں، یعنی یہ عید کے لیے ہی ہو. کوئی چلو کپڑے لے لے، کوئی کچھ بھی جو بھی اس کی ضروریات ہیں کھانے کی، تو تاکہ ہر کسی کا یہ دن خوبصورت دن جو ہے گزرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم. بھئی یہ جو ہے نا زکوٰۃ الفطر، یہ یعنی صدقہ فطر، یہ روزے دار کو پاک اور پاکیزہ کرتی ہے. کس سے؟ من اللغو والرفث، لغویات سے اور کوئی ایسی باتیں جو مثال بےہودہ باتیں کہہ لیں، چلو ان کا مداوع ہو جائے. اور یہ کیوں؟ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، یہ بے مساکین کو کھانے کا انتظام کرنا ہے. فمن ادھا قبل الصلاۃ، جس نے یعنی عید کی نماز سے پہلے اسے ادا کیا تو فرمایا کہ یہ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، یہ اس کا صدقہ مقبول ہے. ومن ادھا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اگر نماز کے بعد دیا تو پھر ایک عام صدقہ ہے صدقات میں سے. تو کوشش کرے، چونکہ ایک اجتماعی امر ہے عید کا، تو اس میں سارے مسلمان شامل ہو جائیں. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ کہتے ہیں عید تو ہم نے منانی نہیں ہے. نہیں، بلکہ آپ پورے عید کے تقاضے کریں گے تاکہ وہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے وہ اس میں آپ شامل ہوں. باقی غم تو ہر کسی کو ہوتا ہے، چلو تھوڑی سادگی سے کر لیں، لیکن یہ ہے کہ بھئی اس کا بائیکاٹ تو نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے ایک انعام دیا ہے تو اس کا کس طرح بائیکاٹ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو اجتماعی امور ہیں ان میں اپنا وہ اسی طرح سے چلے گا. تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ عید کے لیے ایک خاص تحفہ ہے تاکہ تمام لوگ، تمام امت مسلمہ اس خوشی کے تہوار میں ہم سب ایک ساتھ ہی کریں. تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے.
تو عام یہ اہل فقہ جو کہتے ہیں کہ بھئی جس کے پاس جو ہے ایسا سامان یا چیزیں ہوں کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوں، تو وہ کیا کرے گا، وہ اس میں سے صدقۃ الفطر اس کے اوپر ہوگا۔ تو بہرحال جس آدمی کا کاروبار ہے، کماتا ہے، نوکری ہے، اب 52.5 تولے چاندی کتنی قیمت بنتی ہے بھائی؟ آج کل تو چاندی ویسے بھی 60-70 ہزار ہو جائے گی، چلو 80 ہزار لگا لیں، اس کے راؤنڈ اباؤٹ فگر ہے۔ تو ہر آدمی جو ہے نا کوشش کرے کہ بھئی وہ اس کو ادا کرے، جو جس کے بعد استطاعت ہے، متوسط درجے کا آدمی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہو نابالغ، یہ سب کی طرف سے دیا جائے گا۔ بھئی والد جو ہے وہ اولاد کی طرف سے دے گا، ہاں اگر کوئی اولاد اپنا کماتی ہے تو پھر وہ اپنا دیں گے۔ تو ایک ہے کہ وہ سارے ہمارے ہاں جس طرح جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو سارے خیر سے ایک کمانے والے اور 10 کھانے والے، تو وہ پھر اسی طرح کا طریقہ۔ تو بہرحال یہی ہے کہ بھئی ہر کوئی ادا کرے گا۔ عورت ہے تو ظاہر ہے ہمارے ہاں تو خواتین کے پاس مثال وہ گھریلو خاتون ہوتی ہیں، تو اگر وہ اس کا اپنی آمدنی ہے تو وہ اپنی میں سے کرے گی، ورنہ شوہر اپنے جو ہے وہ اس کے ذمہ ہوگا۔ تو وہ مقدار کتنی ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ پہلے زمانے میں ایک سا ایک برتن، ہماری زبان میں ٹوپا کہتے ہیں، وہ ایک ٹوپا ہوتا تھا برتن عراقی، تو وہ اس میں وہ ڈالتے تھے، تو وہ ڈال کے جو اجناس ہیں وہ دے دیا، تو یہ صدقۃ الفطر تھا، تاکہ وہ ادا ہو جائے۔ اور ہر گھر میں جو ہے خوشی کے دن، ظاہر کھانا خوشی کی علامت ہے، تو وہ ان کے گھر وہ ساری چیزیں ہوں۔ تو اب وہ چونکہ وہ برتن ختم ہو چکا ہے تو اب اس کا رواج بھی نہیں ہے، تو مقدار کے اندر اندازوں میں مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھئی نصف صاع، 1.25 کلو، 2 کلو، 2.25 کلو، مختلف ان کی اپنی ہے معاملات۔ تو 2.25 کلو ہو، 2 کلو ہو، اور یہ گندم کے لیے انہوں نے کیا ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں اس کو ڈبل کر دیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جو گندم تھی نا، یہ سابقہ زمانے میں جو تھی، یہ عرب کے اندر یہ جنس مہنگی تھی، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ جو ہے عام ہوئی ہے بعد میں، تو اس لیے وہ جو چیز مہنگی تھی وہ نصف کی، جو سستی تھی اسے زیادہ کیا۔ ہمارے ہاں جو ہے نا سستی دیں تو آدھی دیں، مہنگی دیں تو پوری دیں، بھئی ڈبل دیں۔ بھئی یہ جو ہے نا تو کوشش کرے ہر آدمی کہ بھئی وہ اپنی طرف سے جتنا چاہے وہ دے، تو کم از کم جو ہے نا 2.25 کلو کے حساب سے، جس طرح بھی گورنمنٹ نے بھی کیا ہے کہ 240 روپے جو ہے وہ انہوں نے کم از کم صدقہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح کھجور، کشمش جو ہے، پنیر اور جو وغیرہ، ان کا بھی وہ دے سکتا ہے۔ تو اس میں ایک ریٹ میں نے یہ دیکھا کہ وہ کس طرح وہ ادا کرے گا، کہ گندم 240 روپے، جو ہے وہ 700 روپے، کھجور کے حساب سے 2400 روپے، اور اسی طرح اگر وہ اجوا کھجور دیتا ہے تو وہ اس کا 19,000 روپے، کشمش کی طرف سے دے گا یعنی وہ بنا کے تو اس کا بنتا ہے 6,000 روپے۔ تو یہ مختلف جو ہے نا، اچھا پھر یہ جو بھی دے گا تو اس کا پھر واپس ہی اجر ملنا ہے نا، تو یہ جو بھی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ واپس ہی دیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے کہ اس کو ایک بھرپور طریقے سے ادا کرے۔ تو صدقۃ الفطر ادا کب کرنا چاہیے؟ تو یہ ہے جی، افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، یعنی عید سے پہلے دیں، تاکہ وہ جن کو دینا ہے ان کے ہاں یہ کام آ سکے کہ وہ لوگ جو ہے نا عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو رمضان کے آخری دنوں میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر ابن ماجہ کی اس حدیث میں دیکھیں کہ جو میں نے پڑھی ہے، تو پھر تو پہلے ہی دینا چاہیے، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے لازمی، اگر کسی نے پہلے بھی کبھی نہیں دیا نا، یا وہ اس کے اوپر قرض ہے تو وہ ادا کرے گا، تو ہر وقت وہ پھر وہ اس کا ہوگا، کئی سالوں کا بھی وہ ادا کرے گا، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ صدقۃ الفطر کے جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ روزے میں ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے، غریبوں کی مدد اور ان کی خوشیوں میں شمولیت ہو جائے، تو یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ معاشرے میں ہمدردی اور اخوت کا فروغ ہو جائے، شریعت کے ایک اہم حکم کی تعمیل ہو جائے۔ تو جس طرح آیت کریمہ میں نے پڑھی، یہ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 18 تھی، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ بتایا کہ یہ صدقات دینے کسے چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 8 مصارف زکوٰۃ جو ہے نا یہ بتائے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے نمبر پر انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے جو صدقات ہیں یہ فقراء کے لیے۔ تو فقراء معنی کیا؟ بھیک مانگنے والے نہیں، جو بعض غریب ہوں، بالکل ہی غریب۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ہی وہ بیچارے ہر طرح سے
कोई एक चीज भी नहीं, घर भी नहीं होता बाद लोगों में, तो वो इतने वो होते हैं। तो बहरहाल फुकरा पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर है मसाकीन। तो मसाकीन का ये माना नहीं होता कि जिसकी अम्मा फौत हो गई हो। हमारे यहाँ यही मशहूर है, जो है ना, यतीम वो है जिसका बाप फौत हो जाए, मिस्कीन वो है जिसकी माँ फौत हो जाए। तो ये नहीं है, बल्कि मिस्कीन वो होता है जो फकीर से ऊपर दर्जे का हो, कि वो जो है ना उसके पास जरूरियात वो कमाता है लेकिन वो पूरी जरूरियात नहीं कर सकता, तो वो उसको जरूरत रहती है, तो वो है मसाकीन। उसके बाद है जी वल आमिलीन अलैहा। तो वो लोग जो आमिलीन ज़कात हैं, मसलन एक महकमा है या कोई इदारा है कि जिसके अंदर वो लोग मुलाजिम हैं जो ये काम करते हैं, जिस तरह हमारे औकाफ भी है, इसी तरह कोई अगर एनजीओ वगैरह है तो वो उसमें से एक तनख्वाह ले सकते हैं, तो वो भी जो है ना उसमें जो मामूर हैं इस काम के लिए वक्फ हैं तो वो भी उसमें शामिल हैं। इसी तरह से वल मुअल्लफती कुलूबहुम, यानी मुअल्लफतुल कुलूब, जिनको आपने इस्लाम के करीब करीब करना है, उनका दिल जीतना है, तो उनको आपने ये मामला करना है कि उनको भी दिए जा सकते हैं, कि वो लोग जिनको भाई चलो करेंगे तो दीन के ऊपर खड़े रहेंगे या करीब आ जाएंगे, तो वो लोग भी जो है ना वो सरदार भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है जिसे दीन के ऊपर खड़ा करना हो। फिर है उसके बाद गुलामों की आज़ादी। तो गुलामों को भी क्या है, आजकल तो वो दौर नहीं है कि गुलामी का दौर अब है नहीं, अब दिमागी गुलाम होते हैं, ज़हनी गुलाम। तो वो वतन तो आज़ाद हो चुका है, दिलो दिमाग है गुलाम अब भी। अब वो बेचारे जो है ना कोई मीडिया का गुलाम है, कोई किसी चीज़ का गुलाम है। अब उस तरह डीप साइकोलॉजी के जरिए इंसान की सोच को कंट्रोल किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ें वो देखता है फिर वो फैलाता है। वो क्यों, वो बेचारे के पास वो कोई साइकोलॉजी के वो कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, तो उसी हरबे का शिकार होके तो वो सारे मामले करता है। तो ये भी एक बुरी बात है। बहरहाल गुलामों की आज़ादी, ये अगर कहीं गुलाम है तो उसकी आज़ादी के लिए कर सकते हैं। इसी तरह गारिम मकरूज, ऐसा शख्स जो कर्जे तले दबा हो, तो वो भी जो है ना इसको अदा करेगा। और इसी तरह फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, मसलन दीनी तालीम तबलीग या जिहाद में मसरूफ़ अफराद, तो ये भी सारा जो है ना ये इसी फी सबीलिल्लाह, ऐसे काम जो अल्लाह ताला की राह में किए जाए, वो तबलीग है, नशर इशात है, वो ढेर सारी चीज़ें, तो उसके लिए भी ये चीज़ है। तो ये भी जो है ना कि फी सबीलिल्लाह ये भी करना चाहिए। हर आदमी को देखना चाहिए कि भाई मैं भी, दो तरह के काम है ना, एक तो ज़कात है वो तो लाजमी अदा करनी है ना, ये सदकातुल फित्र ये भी लाजमी अदा करनी है। इसी तरह इंसान कोशिश करे कि वो दीनी कामों में भी खर्च करे। इसी तरह है इब्न सबील, ये है मुसाफिर के बारे में। तो कोई आदमी अगर मुसाफिर हो, चाहे वो बादशाही हो, अब जाहिर है कि वो उसके लिए रिहाइश का बंदोबस्त करना, खिलाना, तो वो तो लाजमी है ना, तो उसके लिए भी आप उसके ऊपर भी ये इसमें खर्च कर सकते हैं। इसी तरह सदक़तुल फित्र किनको नहीं दिया जा सकता, वो है कि मालदार शख्स जो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है उसको नहीं दिया जा सकता। हाँ, कोई वालिदैन अपनी औलाद या बीवी को भी नहीं दे सकता, जिनके यहाँ अखलाकी जिम्मेदारियाँ हैं ना वो खुद उनका खर्च उठाएगा। तो इस हवाले से भी ये सारी बातें हैं। बाकी है कि मसाजिद के ऊपर खर्च करना, तो सदक़तुल फित्र मसाजिद तामीर इन चीज़ों पे या बिजली के बिलों पे ये यहाँ पे खर्च नहीं हो सकता, कालीन वगैरह इन पे भी नहीं हो सकता। हाँ, ये इकट्ठे करके तनख्वाहें भी नहीं दे सकते, वो तनख्वाह का अलग सिस्टम है, ये अलग है, तो ये इसका उसमें कोई शामिल नहीं है। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात थी सदक़तुल फित्र के हवाले से। बाकी तादाद ये चीज़ें देखे हर आदमी अपनी वुसअत के मुताबिक करता है। अब एक आदमी कुर्बानी करता है बकरी की और दूसरा ऊँट की। अब इस्लाम ने तो कुर्बानी का कहा, वो देखेगा ना भाई मेरे पास कितनी दौलत है तो मैं उसके मुताबिक करूँ। तो अब बकरी की कीमत में और ऊँट की कीमत में कितना फर्क है, तो वो देखेगा मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये जो सदक़तुल फित्र है ये इसी तरह देखेगा कि मैं कर क्या सकता हूँ। भाई मैं खजूर के मुताबिक दे दूँ, मैं जौ और किशमिश के मुताबिक दे दूँ, तो ज़रूरी है कि मैंने सबसे कम वाला हिसाब रखना है। तो हर आदमी ये सोचेगा और अपना मामला करेगा। बहरहाल सदक़तुल फित्र पहले अदा करें ताकि खैर से जो है ना वो लोगों के अंदर ये आसानियाँ पैदा हों, और किसी के लिए आप आसानी का बायस बनते हैं। तो ये अल्लाह ताला का एक उसूल है, उसका कानून है कि फरमाया कि जो दुनिया के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम चीज़ों पर भरपूर तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर